السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، پیرس کا ویزا تو مل گیا، فرانس کا ویزا، پیرس کا ویزا مل گیا، لیکن کس چیز کا ملا؟ جیل کا ویزا، آ کے جیل میں رہنے کا ویزا مل گیا۔ ہر ایک کی، تقریباً ہر ایک شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یورپ جاؤں، کینیڈا جاؤں، امریکہ جاؤں، جا کے پیسہ کماؤں، اپنی فیملی کو جو ہے سپورٹ کروں۔ بالکل کرنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ اگر انسان کے حالات ٹھیک نہیں ہو تو ہجرت کرنی چاہیے، دوسری کنٹریز میں جانا چاہیے، جاب کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیں اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اپنے ملک کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے۔ اب میں جو آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے، جو حال ہی میں ہوا ہے، وہ بتانے لگا ہوں، تو آپ نے ذرا غور کرنا ہے اور کمنٹ باکس میں کمنٹس بھی کرنا ہے کہ کیا ہم لوگ جو اس قسم کے غلط کام کرتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں دوسری کنٹری میں، دوسرے ملک میں جا کے، جو کہ ہمارے ملک نہیں ہیں، ہم نے وہاں جا کے رہنا ہے اور کام کرنا ہے، اور وہاں پہ ہم نے غلط کام بھی کرنے ہیں، تو کیا یہ ہمیں زیب دیتی ہیں اس قسم کی چیزیں؟ اگر ہم میں اتنا شعور ہی نہیں ہے، ہمیں اتنی سوچ سمجھ ہی نہیں ہے، تو پھر ہم دوسرے ملکوں میں جا کے پھر ان کو بھی خراب کرتے ہیں، ان کا بھی چین سکون جو ہے برباد کرتے ہیں۔ کیوں بھئی؟ آپ کو کون برداشت کرے گا؟ آج ہم کہتے ہیں جی کہ پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو جو ہے ختم ہو گئی ہوئی ہے، نیچے آ گئی ہے، تو کوئی ویزا نہیں دیتا۔ کوئی کنٹری میں بھی آپ امبیسی میں جائیں تو آپ کو انکار کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان میں سے ہی یہ وجہ ہوتی ہیں کہ جب کسی کنٹری کو ویزا نہیں دیا جاتا کسی پاسپورٹ کے اوپر، یہ کہا جاتا ہے جی کہ آپ جا کے سلپ ہو جائیں گے، آپ واپس نہیں آئیں گے، تو ظاہر سی بات ہے پھر کہ جب یہ بات ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی وہ ذہن میں آتی ہے، ویزا جو دیتا ہے آفیسر، جس ملک کا بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ ویزا دینے والا، وہ کہتا ہے ہمارے ملک میں جا کے یہ شخص کریمنل کیس کرے گا، کچھ غلط کرے گا، جس کی وجہ سے ہم اس کو ویزا نہیں دیں گے۔ بڑی شرم کی بات ہے۔ بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کو ویزے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اسٹرانگ کنٹری ہیں، وہ اسٹرانگ پاسپورٹ ہے ان کے پاس، وہ بغیر ویزے کے ٹریول کرتے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ ہمیں ویزا ہی کوئی نہیں دیتا۔ پی آئی اے کی فلائٹ اسلام آباد سے اڑی پیرس کے لیے، جبکہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ پی آئی اے کو منع کر دیا ہوا تھا یورپ کی کنٹریوں میں ٹریول کرنا، سفر کرنا، فلائٹیں روک دی گئی ہوئی تھیں۔ 4 سال کے بعد تقریباً پی آئی اے کو اجازت ملی۔ دیکھیں، ایک ایئر لائن ہے، قومی ایئر لائن ہے، اور اس ایئر لائن کو بند کر دیا گیا۔ ملکوں نے، کئی کنٹریوں نے کہا کہ جی آپ پی آئی اے کو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ پھر اس کے اندر پھر ایسے جو پیسنجر ہیں وہ سفر کرتے ہیں۔ یہ جو فلائٹ اڑی اسلام آباد سے، ظاہر ہے پیسنجروں سے بھری ہوئی تھی، اور ایک صاحب تھے جن کا نام غالباً عبدالسفیر تھا، وہ جہاز میں بیٹھے پی آئی اے کے پیرس جانے کے لیے۔ فلائٹ اڑی۔ فلائٹ کے دوران حالانکہ جو لوگ ٹریول کرتے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ بہت سالوں سے جہاز کے اندر سموکنگ منع کر دی گئی ہے۔ بہت سال پہلے جہاز کے اندر کچھ چند ایک سیٹیں ہوتی تھیں جو کہ سموکنگ کے لیے ہوتی تھیں، 8 یا 10 سیٹیں ہوتی تھیں، اور جب آپ بورڈنگ کرانے کے لیے کاؤنٹر پہ آتے تھے تو آپ سے پوچھا جاتا تھا سموکنگ اور نو سموکنگ، تو اگر سیٹ خالی ہوتی تھی، آپ سموکر ہوتے تھے، تو آپ کو وہ سیٹ دے دی جاتی تھی۔ اگر سیٹیں فل ہو جاتی تھیں تو پھر جو لوگ سموکنگ کرنے والے ہوتے تھے وہ اس جگہ پہ جا کے، جہاں پہ وہ 8 یا 10 سیٹیں تھیں، تو وہاں پہ جا کے کچھ سیٹ، کوئی دوسرا آدمی اس سے سیٹ دے دیتا تھا، لیں جی آپ بیٹھ کے سگریٹ پی لیں۔
تو وہ جس کی سیٹ ہوتی تھی وہ اٹھ کے چہل قدمی کر لیتا تھا یا ٹوائلٹ چلا جاتا تھا، تو وہاں پہ وہ شخص دوسرا جو اسموکنگ کرنے والا ہوتا تھا اسموکنگ کرتا تھا۔ بہرحال وہ آہستہ آہستہ ختم کر دی گئی ایسی چیزیں کہ جی اسموکنگ اب الاؤ نہیں ہے جہاز کے اندر۔ تو بڑے عرصے سے، بڑے سالوں سے جو لوگ ٹریول کرتے ہیں ان کو پتہ ہے اس بات کا، جو پرانے ٹریولر ہیں ان کو پتہ ہے کہ پہلے اسموکنگ کی اجازت تھی۔ بہرحال اب ختم کر دی گئی، کافی عرصے سے ختم ہو گئی۔ اور یہ سفیر صاحب جو تھے، پتہ نہیں اب یہ سفیر کسی امبیسی کے سفیر تھے، کتنا غرور تھا انہیں کہ انہوں نے سگریٹ جلا لیا۔ سگریٹ جلانے پر ایئر ہوسٹر نے دیکھا دھواں اٹھ رہا ہے، انہوں نے جا کے منع کیا۔ انہوں نے کہا جی یہ نان اسموکنگ فلائٹ ہے۔ انہوں نے کوئی کان نہیں دھرا، اپنا وہ کش پہ کش لگاتے رہے، بات آگے بڑھ گئی۔ وہ صاحب کو غصہ آیا۔ میں تو ایک شکر کرتا ہوں کہ پی آئی اے کی فلائٹ تھی، اگر کوئی اور فلائٹ ہوتی تو اس میں تو الکوہل بھی دی جاتی ہے، اور پی آئی اے میں الکوہل جو ہے وہ نہیں دی جاتی۔ تو شاید ان صاحب نے الکوہل نہیں پی رکھی تھی، کیونکہ پی آئی اے الکوہل دیتی نہیں ہے۔ اگر کوئی اور فلائٹ ہوتی تو وہاں وہ شاید ڈرنک پی کرتے۔ فی الحال تو اسموکنگ تھی خالی۔ غصے میں آگے انہوں نے تھپڑ ریسیو کر دیا ایئر ہوسٹر کو۔ اب جرت دیکھیں، ایک قومی ایئر لائن ہے، ایک قانون ہے کہ آپ اسموکنگ نہیں کر سکتے۔ اب تو کافی سارے ایسے بھی ایئرپورٹ بھی ہیں کہ جہاں پہ اسموکنگ ایریا ہے ہی نہیں۔ کینیڈا ہے اس کے اندر نہیں ہے، یو کے اندر جتنے بھی ایئرپورٹ ہیں ان کے اندر اسموکنگ ایریا نہیں ہے۔ جن میں ہیتھرو اور گیٹوک پہ گیا ہوں، مجھے تو وہاں پہ اسموکنگ ایریا نظر نہیں آیا، اور کینیڈا بھی مجھے نظر نہیں آیا کہیں بھی اسموکنگ ایریا۔ پاکستان کے اندر جتنے بھی ایئرپورٹ ہیں اس کے اندر اسموکنگ ایریا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ٹوائلٹوں کے اندر جو پرائیویٹ کاروبار چلے ہوئے ہیں، جو وہاں پہ ٹوائلٹوں کے اندر کام لوگ کرتے ہیں، بندہ کام کرتا ہے، اس نے ایک علیحدہ اس کے پاس ایک سٹور روم ہوتا ہے، وہاں پہ وہ پیسے لیتا ہے اور کہتا ہے جی یہاں پہ اسموکنگ کر لیں۔ باقی مڈل ایسٹ کے اندر جتنے تمام ایئرپورٹ ہیں ان کے اندر اسموکنگ ایریاز بنے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ اسموکنگ کر سکتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ وہاں پہ آپ اسموکنگ کی اجازت ہی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کینیڈا اور یو کے ایئرپورٹوں کے اندر۔ ریسیو کر دیا تھپڑ، وہاں سے عملے کے اور آدمی آئے، انہوں نے بھی روکا تھوکا، ان کو بھی مارا، تھپڑ مار دیا۔ کیپٹن تک اطلاع پہنچی، ان کو بتایا گیا جی یہ مسئلہ بن گیا۔ انہوں نے فلائٹ ابھی جاری تھی، کچھ چند گھنٹے ابھی رہتے تھے فلائٹ میں پہنچنے میں پیرس، تو کنٹرول ٹاور سے بھی رابطہ کر دیا گیا۔ اب وہ فلائٹ کو لینڈنگ تو کرا نہیں سکتے تھے کیونکہ کافی اخراجات ہوتے ہیں، کہیں اور کسی کنٹری کے اندر آپ اگر لینڈنگ کراتے ہیں، ہنگامی لینڈنگ، تو وہ کافی اخراجات جو ہے وہ پڑتے ہیں۔ کنٹرول ٹاور کو اطلاع کر دی گئی۔ بہرحال جب وہ لینڈنگ ہوئی تو وہ پولیس جو ہے وہ پی آئی اے کے جہاز کے اندر آ گئی، ان کو پکڑا گیا، ان صاحب کو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اتنا شعوری نہیں ہے، ہم کس چیز کی اپنی انا کو لے کے چلتے ہیں، اپنی اکڑ دکھاتے ہیں، کس چیز کی بھائی؟ آپ نے کیا وہ ایروپلین خرید لیا؟ اگر آپ کو اسموکنگ کا اتنا ہی شوق ہے یا اتنا ہی آپ کو معلوم ہے کہ میں اسموکنگ کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو آپ پھر چارٹر جہاز کرائیں، اس کے اوپر ٹریول کریں، اس میں جو مرضی کریں، آپ کو کوئی نہیں روکنے والا، کیونکہ آپ نے وہ پورا جہاز بک کرایا۔ تو پھر اس طرح دوسرے پیسنجر جتنے بھی تھے سب کو ڈسٹرب کیا گیا، اور بدنامی جو ہوئی، جو پولیس آئی جہاز کے اندر آپ کو پکڑنے کے لیے، تو کیا عزت رہ گئی؟ ملک کی کیا عزت؟ کیونکہ وہ جہاز پاکستانی تھا، پی آئی اے تھی۔ تو آپ ایسے لوگ جو ہیں وہ یورپ آ کے کیا کرتے ہیں؟ ویزا آفیسر جو ہوتے ہیں وہ کیوں منع کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو ویزا دینے سے؟ یا تو وہ ان کی جو فائل ہوتی ہے، اس کی پروفائل ہوتی ہے، اس کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ان سے اندازہ ہو جاتا ہے ان کو کہ یہ شخص کیسا ہے، کیا یہ کریمنل ہے، یہ وہاں پہ جا کے کریمنل کرے گا کوئی کیس؟ تو اس لیے
ان چیزوں کا اگر ہم لوگ خیال نہیں رکھیں گے تو پھر اور دلدل میں گھستے چلے جائیں گے، نیچے سے نیچے ایک دوسرے کو ہم جو ہیں وہ نیچا دکھائیں گے کہ جی وہ ایسے ہے، وہ ایسے کرتا ہے، لیکن خود نہیں پتا کہ میں خود کیا کرتا ہوں۔ تو اگر تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو جناب ویزے بھی ملیں گے، ہر ملک کا ویزا ملے گا۔ کرنا کیا ہے، صرف اپنی عادتیں بدلنی ہیں، لیکن وہ میرا خیال میں ہے کہ جن لوگوں کو بری عادتیں پڑ گئی ہوئی ہیں وہ بدل نہیں سکتے۔ بہرحال افسوس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے یہ چیزیں سن کر اور دیکھ کر۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔